حیا میں اتنے کامل تھے کہ حضرت عثمان خود فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے دایاں ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لیا ہے، آپ کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے، اس کے بعد سے زندگی بھر میں نے اس ہاتھ کو شرمگاہ پہ نہیں لگایا۔ حیا کا یہ عالم ہے۔ آپ غسل فرماتے ہیں تو غسل کے وقت بھی حیا اتنی غالب ہے کہ آپ برہنہ ہو کر غسل نہیں فرماتے، چار دیواری ہے، پردہ ہے، لیکن آپ پھر بھی کپڑوں سمیت اپنے سطر کو ڈھانپ کر کے غسل فرماتے ہیں۔ حیا اس درجے کی ہے کہ احادیث کی کتب میں واقعہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں، بے تکلف بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے، اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی ہے، پوچھا گیا، جواب ملا ابو بکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے، اسی کیفیت میں بیٹھے رہے، پنڈلی کھلی رہی، بے تکلف رہے، اجازت دے دی کہ آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر آگے، پھر دستک ہوئی، پوچھا، کہا عمر، اجازت دے دی، پھر دستک ہوئی، پوچھا، کہا عثمان۔ تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہو کے بیٹھے، اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈالا، پھر کہا عثمان آ جاؤ۔ اب یہ سارا منظر سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ عابدہ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی۔ مجلس برخاست ہوئی، یہ شیخین حضرت عثمان واپس چلے گئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا تھا؟ میرے بابا تشریف لائے، اجازت مانگی، آپ جس حالت میں کیفیت میں تھے اسی میں بیٹھے رہے، آپ نے اجازت دے دی، روکا نہیں، تاخیر نہیں کی۔ حضرت عمر تشریف لائے، ایسے ہی ہوا، لیکن جب حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ نے فوراً اپنی پنڈلی کو ڈھانپا، ٹھیک ہو کر کے بیٹھے، پھر حضرت عثمان کو اندر بلایا۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس سے حضرت عثمان کی حیا کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، فرمایا، اے عائشہ، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنی حیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرما رہے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اگر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا تو مجھ کو ہے یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔